قال الله عز وجل في سورة يونس: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ برادران اسلام اور امت کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات، بے شمار انعامات کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو اگر ہم کاؤنٹ کرنے بیٹھیں، گننے بیٹھیں، واللہ دوسروں کی نعمتیں دور، ہم پر، مجھ پر جو نعمتیں ہوئی ہیں، آپ میں سے ہر ایک پر اللہ عز و جل نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا ہی حساب اگر کرنے بیٹھے ہم تو ہماری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احاطہ کرنا تو دور کی بات، ڈھنگ سے چند نعمتیں بھی گن نہیں پائیں گے۔ بعدہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ آپ نے نہ صرف اسلام پر چل کر دکھلایا، اپنے صحابہ کو اسلام کی نہ صرف تربیت اور ٹریننگ دی، بلکہ بڑی خوبی سے سمجھایا کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس کے واسطے اگر ایک نہیں 100 جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو کئی صحابہ سے یہ الفاظ وارد ہوتے ہیں کہ بس ایک جان ہے میری اماں، ہمیں پتہ ہے وہ حدیث، ایک جان ہے، تم چاہتی ہو کہ میں اس جان کو تمہارے لیے دے دوں اور اس جان کو اللہ کی راہ میں نہ لگاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اگر 100 جانیں بھی ہوں تو میں 100 کی 100 جانیں ایک کے بعد ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے بخوبی سمجھا کہ ہماری کامیابی، ہماری بقا، ہماری اپنی اس زندگی کا اور آنے والی زندگی کا دار و مدار اس دین سے ہے، اسلام سے ہے۔ یا لہو من دین لو کان لہو رجال، یہ اتنا زبردست دین ہے، کاش اس دین پر چلنے والے بھی آج کے دور میں اتنے ہی زبردست ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر امت کے اندر کچھ خاص قسم کے گناہ پنپنے لگیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں کن گناہوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کچھ خاص قسم کے گناہ پنپنے لگیں تو ان گناہوں کی وجہ سے گویا اس قوم نے دوسرے معنوں میں اپنے آپ پر عذاب حلال کر لیا ہے۔ یعنی ہم اس طرح گناہ پر گناہ کرتے رہیں، خاص گناہ، ویسے ہم سے گناہ روز ہوتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں 5-6 خاص گناہوں کی بات کر رہا ہوں، اور 5-6 میں سے جس حدیث کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، ویسے امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، صحیح روایت ہے یہ۔ اذا ظہر الزنا والربا، میں 5 کی بات کر رہا تھا، 5 میں سے صرف 2 کی بات یہاں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں زنا اور ربا، اگر ربا کسی کو نہیں پتا، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، سود پر پیسہ لینا دینا، سود کھانا کھلانا، ان دونوں چیزوں کو اگر کوئی قوم اپنے لیے حلال بنا لیتی ہے، یہاں پریولنٹ ہونے لگتے ہیں، عام بات ہو جاتی ہے زنا اور ربا، یہ دونوں اگر عام باتیں بن جائیں، حلال ہو جائیں، لوگوں کے لیے کوئی بڑے گناہ کی بات نہ رہ جائے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقد احلوا عذاب اللہ بانفسہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں نے، اس معاشرے نے، اس سوسائٹی نے اپنے آپ پر اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ دوسرے معنوں میں اللہ عز و جل کے عذاب کو ہم نے نیوتا دے دیا ہے کہ آئے، اللہ عز و جل کا عذاب آئے تو آئے، ہم بھی دیکھیں گے۔ میں صرف 2 کی بات کر رہا ہوں۔
اگر 2 سے یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب دوسرے معنوں میں حلال ہو جاتا ہے تو میں تو 5-6 کی بات بتانے والا تھا آپ کو۔ زنا اور انٹرسٹ، ان کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں شراب عام ہے، ہمارے سوسائٹی میں جوا۔ اب سوسائٹی سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم صرف ہمارے اپنے مسلم معاشرے کی یا اس مسجد کے مصلیاں، نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں دیکھیں نا، ہم کچھ کر پاتے ہیں اس سلسلے میں؟ ہمارے آس پاس جس طریقے سے گیمبلنگ، جوا کچھ کرتے ہیں، ہم کسینوز بنے ہوئے ہیں، یہاں سے کافی دور نہیں جائیں گے، آپ کسینوز ملیں گے، آپ کو شراب کے اڈے ملیں گے، آپ کو شباب کے اڈے ملیں گے آپ کو، اور اسی طریقے سے اور خود موسیقی، میوزک اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم میں سے کئی ہیں جو اپنے موبائل فون پر عام رنگ ٹون رکھنے کی بجائے میوزیکل رنگ ٹون تک رکھتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے دوسرے معنوں میں حلال کر لیا ہے۔ تو اندازہ کریں، پھر 2 کی بات اگر یہ ہے تو 5-6 اگر اس طریقے سے آ جائیں بڑے بڑے گناہ، تو پھر سوسائٹی کا عالم کیا ہو۔ اور دوسری طرف وہ ہم ہی ہیں جو نمازوں میں آ کر کے گڑ گڑاتے ہیں اللہ عز و جل کے آگے کہ میرا عذاب، میری پریشانیاں، میری مصیبتیں، میری بلائیں کم کر دو، مجھ پر رحم کرو۔ انا یستجاب ذلک، ہمارا کھانا حرام کا، ہمارا پینا حرام کا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا، ایک طرف ہم اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی اللہ عز و جل سے امید لگاتے ہیں ایز دو گویا ہمیں پتہ نہیں کس قسم کا گمان ہے کہ میں جو غلطیاں کر رہا ہوں، میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ اللہ عز و جل دیکھ نہیں رہے ہیں، یا اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو اللہ عز و جل غفور ہیں رحیم ہیں، یقیناً غفور ہے رحیم ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں، مگر اللہ کی مغفرت کے لیے کوالیفائی بھی تو کرے انسان، خود اپنے تئیں کوشش بھی تو کرے انسان۔ میں دھڑلے سے گناہ کرتا جاؤں گا اور میرے والد صاحب مجھے کچھ نہیں کہیں گے، کبھی یہ ہوا ہے؟ ایک بچہ کسی ماں باپ کا روز غلط پر غلط حرکتیں کرتا ہے، کتنے دن باپ نرمی سے پیار سے بازو بیٹھا کر کے سہلا کر کے سمجھائے گا، ایک موقع آئے گا ڈانٹنے ڈپٹنے لگے گا، اگر بچہ پھر بھی اس کے باوجود بھی اپنی حرکت نہیں چھوڑتا، پھر وہی شرارتیں اس کی بڑھتی ہی جاتی ہیں، یا کم از کم شرارتیں کنسسٹنٹلی کرتا ہے، تو آپ اندازہ کریں نا ایز اے پیرنٹ، یہاں کتنے سارے باپ بیٹھے ہیں، کیا کریں گے ہم اپنے بچوں کا؟ علاج کریں گے نا، اس کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کی عقل کو، یہ ہم کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ عز و جل کے لیے اس سے بہترین مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو ہم اپنی ریلیشن شپ میں یہ ہمارا عالم ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو زیادہ برداشت نہیں کر پاتے، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ غلطیوں پر غلطیاں، میں پورا خطبہ صرف یہی دہراؤں نا تب بھی ہماری غلطیاں کاؤنٹ ختم نہیں ہوگا ان کا، اتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں، اور پھر اللہ عز و جل سے امید بھی لگاتے ہیں کہ اللہ عز و جل سچ مچ اللہ عز و جل ہمیں معاف کریں، آمین اللہم آمین۔ ورنہ ہم جو ہیں، ہم اپنے آپ سے اگر اپنے آپ کے بارے میں سوال کرنا چاہیں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہوں 5 منٹ، اپنے آپ سے بات کریں۔ اصل میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں بس تمہیدی کلمات میں ہوں ابھی کہ ہم کون ہیں اصل میں، اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہمارا اپنا کیا وجود، اللہ عز و جل نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا، ورنہ ہم جس رمیش کامیش وغیرہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اگر ہم مسلمان نہ ہو کر احمد، غالب، مرزا، فلاں نہ ہو کر وہ ہوتے تو کیا ہم اسلام تلاش کر کے آتے؟ اکا دکا ہوں گے، مگر کیسے آج کے دور میں کم از کم اسلام دشمن طاقتیں 4 طرف سے ہیں، ایسے میں کم از کم ہم مسلمانوں کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر سچ مچ بہت بڑا انعام کیا ہے جو ہمیں مسلمان بنایا اللہ عز و جل نے۔ دیکھیں، میں اصل میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں، میں نے 5 بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں کہا تھا، اس میں سے 2 پر بلکہ 1 پر ہی بات کروں گا میں، کیونکہ پھر 5 کے لیے 5 الگ الگ خطبات درکار ہوں گے، واللہ 1 پر ہی بات کرتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ جب یہاں کوئی بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو وہ یا تو وضو کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر وضو کر کے آتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟
ایسا کیوں کرتا ہے کوئی انسان؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نماز کی ویلیڈیٹی کے لیے، نماز ویلڈ ہے کہ نہیں ہے میری، قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے الگ بحث، میں نے نماز ادا کی کہ نہیں کی شریعت کے حساب سے، اس کو دیکھنے کے لیے میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، اگر وضو ہے آئیں نماز پڑھیں، اگر وضو نہیں ہے وضو کر کے آئیں گے نماز پڑھیں گے۔ وہیں جہاں ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتے ہیں، کچھ ہم سے ہوتا ہے تو ہمارا وضو بھی جاتا رہتا ہے، ہوا خارج ہو گئی، استنجا کے لیے چلے گئے، پیشاب پاخانہ اس کے لیے وضو جاتا ہے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ وضو بنا کر کے وضو کے اندر، طہارت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسی حساب سے ہمارا اسلام بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے چلتے جاتا رہتا ہے، وہ اگر ہم پتہ کر لیں تو ہم اپنی زبانیں کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں۔ ابھی میں نے جو مثال دی ہے آپ کے سامنے کہ ایک بندہ وضو کی حالت میں ہو، اس کو پتہ ہے کہ وضو کی حالت میں ہوں، تبھی وہ نماز پڑھتا ہے، اسی حساب سے ایک بندہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اس کے مسلمان کہلائے جانے کے 3 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ وراثتی طور پر مسلمان ہے، والدین مسلمان، میں بھی مسلمان، اکثر ہم میں سے تو وہی ہیں کہ میرے والدین مسلمان تھے لہٰذا آج میں بھی مسلمان ہوں۔ یا پھر دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے نے، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ آج کے دور میں کہ ہم اسلام تلاش کر کے آتے، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر، یہ میں نے کہا ابھی، تو اسی حساب سے دوسرا طریقہ اسلام کا، کسی بندے کے اسلام کا پہلا طریقہ میں نے بتایا کہ اس کے ماں باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، لہٰذا یہ بھی مسلمان۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے تلاش کیا اسلام کو، وہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہتا ہے، پھر نتیجتاً وہ مسلمان ہوتا ہے، یا پھر میرے یا آپ کے سامنے اپنے کلمے کا اقرار کرتا ہے، اس حساب سے مسلمان ہوتا ہے۔ میں بحث نہیں کر رہا ہوں کسی خاص چیز کی طرف، آپ کا اشارہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کا دھیان لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ تو دوسرا طریقہ کسی انسان کے اسلام کا یہ ہوا کہ وہ بندہ آ کر کے یا تو آپ کے سامنے، میرے سامنے اقرار کرے کہ دیکھیں بھائی میں فلاں مذہب میں تھا، فلاں دین میں تھا، آج سے میں نے اسلام قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد، یہ پڑھے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ کسی انسان کے مسلمان ہونے کا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو دیکھیں، بھائی نماز کے لیے آیا تھا فلاں شخص، ارے وہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، ہم نماز پڑھتے ہوئے، ارے عمرے کو گیا تھا وہ حال میں، تو اس کو دیکھ کر کے بھی سمجھ میں آتا ہے، کسی شخص کو دیکھ کر کے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا اس کو، فلاں شخص کے جنازے کی نماز، ہاں آیا تھا وہ، وہاں نماز پڑھ رہا تھا، ہاں روزہ رکھتے دیکھا تھا میں نے۔ یہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں کسی کے اسلام میں آنے کے یا کسی کے اسلام کے بارے میں پہچاننے کے۔ اسی حساب سے جیسے ہمارا وضو ہوا کی وجہ سے، پیچھے سے ہوا نکل جائے یا پھر پیشاب پاخانے سے جیسے ہمارا وضو جاتا رہتا ہے، میں نے کہا کہ ہمارا اسلام بھی کچھ وجوہات کو لے کر کے جا سکتا ہے۔ وہ ہے ویسے کچھ، میں ساروں پر تو بحث کرنے سے رہا، میں آپ کا دھیان کسی خاص طرف کھینچنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا ہمارا اسلام ہم سے کب گڈ بائے کہہ کے جائے، اس کی کچھ الگ الگ ریزنز ہیں۔ سب سے پہلا جحود کہلاتا ہے۔ جحود کا معنی سمپل الفاظ میں اگر میں کہوں، جانتے بوجھتے کسی چیز کو، اسلام کے کسی ٹینٹ کو، اسلام کی کسی چیز کا انکار کر دینا، جانتے بوجھتے۔ العلم والقصد، جانکاری ضروری ہے، بغیر جانکاری کے اگر کوئی بندہ کسی چیز کا اقرار نہیں کرتا، نہیں اسلام میں یہ نہیں ہے، اس کو جانکاری نہیں ہے الگ بات ہے، مگر کوئی بندہ جانتے بوجھتے کسی چیز کا انکار کرے، اس کو پتہ ہے، مثال کے طور پر کسی شخص کو پتہ ہے، آپ بتائیں خود، یہاں جتنے بھی بالغین بیٹھے ہیں، 15-17 سال کی عمر کے جتنے بھی بیٹھے ہیں، جو بھی بلوغت کو، پیوبرٹی، وہ بتائیں مجھے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان پر دن کی 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب کوئی بندہ انکار کرتا ہے اس کا؟ نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں 5 نمازیں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، لوگوں کے پاس اس وقت کافی ٹائم ہوا کرتا تھا، اب یار ہمیں ڈھنگ سے 2 روٹیاں کھانے کا وقت نہیں ہوتا،
ڈھنگ سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے ہمارے پاس، اور آپ 5 نمازوں کی باتیں کرتے ہو. لہٰذا نہیں 5 نمازیں نہیں، 2 نمازیں 3 نمازیں کافی ہیں. اگر کوئی ایسا کہتا ہے اور جانتے بوجھتے کہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ 5 نمازیں ہیں، وہ انکار کر رہا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا اس طرح سے انکار کرنا مجھے اسلام کے باہر لے جائے گا، یہ جحود کہلاتا ہے. لفظ تھوڑا سا مشکل ہے جحود، مگر بات سمپل ہے. کوئی بندہ کسی چیز کا انکار، اسلام کی کسی چیز کا انکار جانتے بوجھتے کرے. ایک وہ شخص ہوتا ہے، میں نے ابھی ایک بندے کے بارے میں کہا کہ نہیں ٹائم کہاں ہے آج کل، آج 3 نمازیں کافی ہیں، 3 نمازیں ہونی چاہیے تھیں، یا پھر صبح شام کی غدن و عشی، وہ جو ہے بالغداۃ والعشی، وہ کافی تھا، 2 نمازیں ہی تھی کافی تھا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ یہ اگر کوئی کہتا ہے تو اگر جانتے بوجھتے کہتا ہے تب یہ اسلام سے باہر ہوگا، ورنہ وہیں ہم میں سے کئی ایسے حضرات ہیں، بلکہ ہم خود کہاں دوسروں کی بات کریں، خود اپنی بات کریں. ہم میں سے کئی کہنے کے بجائے ہم خود کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں 5 وقت کی نمازیں پڑھ نہیں پاتے. ہاں کوشش تو کی تھی آج فجر کو اٹھنے کی، اٹھ نہیں پایا، افسوس ہوا. یہ اسلام سے باہر یہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. یہ ہٹ دھرمی نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی نماز فجر کی نماز یا کیا کیسے فجر کی نماز روز نہیں ہونی، یہ نہیں کہہ رہا یہ الفاظ. تو یہ جحود کہلاتا ہے، جو جانتے بوجھتے کسی چیز کا انکار کرے. اس سے انسان مسلمان اسلام کے باہر جاتا ہے. میں نے پھر سے کہنا ہے، میں بار بار بتاؤں آپ کو، جانتے بوجھتے، العلم والقصد، یہ جان بوجھ کر ہو، اس کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے نتیجے کیا ہوں گے، اس کے باوجود بھی وہ کرتا ہے، تب وہ باہر نکلے گا. ورنہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتا تو ہوتا ہے مگر یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے انسان، اس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا ہے، دین کا کوئی کام اس کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، وہ اس کیٹیگری میں داخل نہیں ہوگا. وہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص ہو جس کو پتا بھی ہے، بھولا بھی نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے غلط فہمی کا شکار ہو. وہ اے کو بی، بی کو اے سمجھتا ہے. ویسا شخص بھی اسلام میں ہے، وہ اسلام سے باہر نہیں جائے گا. کیوں؟ اس کو کنفیوژن ہے، بھائی اے صحیح ہے کہ بی صحیح ہے؟ آپ کہتے ہو بی، میرے حساب سے اے لگتا ہے. یہ اسلام میں رہے گا. کیوں؟ کنفیوژن ہے. آپ اور میں بیٹھ کر کے، علماء بیٹھ کر کے بلکہ اس کا کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کریں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بھولے بھی نہیں، کوئی بندہ غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو، بلکہ کوئی بندہ یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ کسی نے اس پر جبر کیا ہو، گن پوائنٹ، انکار کرو 5 نمازوں کا، انکار کرو روزوں کا، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. قرآن کی آیت اس بات کی طرف صاف طور پر اشارہ کرتی ہے کہ جس کسی کے دل میں ایمان ہو، زبانی طور پر وہ مجبور کیے جانے کی وجہ سے کسی ٹینٹ کا انکار کرتا ہے، کسی چیز کا، ورنہ اس کی جان جائے گی، وہ بندہ بھی اسلام میں باقی ہے. تو جحود سمجھ میں آیا؟ جان بوجھ کر انکار کرنا کسی چیز کا، خاص طور سے کسی حلال کو، کسی حرام کو لے کر کے، خاص طور سے جانتے بوجھتے انکار کرنا جحود کہلاتا ہے. یہ پہلی چیز ہے جس کے بدولت ایک انسان، ایک مسلمان بلکہ اسلام سے باہر جاتا ہے. آپ لوگ تھوڑا سا سامنے آ جائیں، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں پیچھے، تھوڑا سا سامنے آ جائیں. تو جان بوجھ کر جو بندہ انکار کرتا ہے وہ اسلام کے باہر جاتا ہے. اسی طریقے سے غور سے سنیے گا، دوسرا طریقہ جو کسی انسان کو اسلام سے باہر کرتا ہے وہ ہے استحلال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من استحل الحرام فقد کفر. اجماع، امت کا اجماع ہے اس پر کہ اگر کسی شخص نے کسی حرام چیز کو اپنے آپ پر حلال کر لیا، کئی چیزیں ہیں حرام، زنا حرام ہے. کوئی بولتا ہے نہیں آج کے دور میں اتنا ٹیمپٹیشن، میں کیسے، میں جہاں پڑھتا ہوں وہاں ساری لڑکیاں ہیں اور اتنی خوب، میں کیسے، میں اللہ سے معافی یہ حلال کر لینا ہوا. یہ میں صرف ایک مثال دی ہے میں نے آپ کے سامنے. اس طرح موسیقی کی مثال لیں، شراب کی مثال لیں،
اور شادی کے بعد جو غلط کام کوئی انسان کر سکتا ہے وہ مثالیں لیں، سود کی مثالیں لیں، جو مثالیں آپ سوچ سکتے ہیں لیں. کوئی بھی چیز جس کے بارے میں صاف الفاظ میں یا تو قرآن میں یا تو حدیث میں بات آئی ہے کہ بھئی یہ چیز حرام ہے، یہ حرام رہے گی، یہ اللہ عز و جل نے کہا ہے. اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں یہ کہنے والے کہ نہیں وہ اس زمانے میں شاید حرام تھی، آج کے تاریخ کے حساب سے غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، ایسے امینڈمنٹ ہونا چاہیے، بدل جانا چاہیے، اس کو اکوموڈیٹو ہونا چاہیے. آج کے دور سے اسلام کمپیٹیبل نہیں لگے گا، ورنہ یہ کچھ لوگ ہیں ہمارے اپنے ساتھ رہنے والے، کچھ لوگ ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، کمپیٹیبلٹی، سبحان اللہ، ان کے منہ پر اللہ المستعان. تو دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ کسی چیز کو حلال کر لینا جو کہ حرام ہے، یہ دوسرے طریقے سے انسان اسلام کے باہر جاتا ہے. پھر وہی چیز اس نے پتا ہے اسے کہ حرام ہے، وہ اس کے باوجود وہ اس کو حلال کرتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر وہی کوئی جبر پر کرتا ہے، کسی کی مجبوری میں آ کر کے، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو غلط فہمی ہے، کوئی بھول چکا ہے، یہ الگ چیزیں ہیں. ان کی وجہ سے پھر انسان اسلام میں باقی رہے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، سکھلایا جائے گا، پوچھا جائے گا بھائی تم یہ جو چیز حلال کر رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے غلط فہمی کا شکار ہو کر کے کیا ہے؟ نہیں غلط فہمی نہیں ہے. اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ تم نے پڑھا تھا یا تمہیں پتا تھا کہ ایسا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے تم پر جبر کیا ہے، زبردستی کو، نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے. اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں بالکل بھی نہیں، کچھ نہیں، میں جان بوجھ کر، تب تو بھائی مت کرو ایسا، کیونکہ ایسا کرنے والا اسلام سے باہر جائے گا. تو یہ دو طریقے ہو گئے. اس کے علاوہ تیسرا طریقہ بھی ہے نواقض الاسلام کا، یعنی اللہ عز و جل کے ساتھ شریک کر لینا، سحر، جادو کے کام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل نہیں سمجھنا، اور بہت ہے اس میں اس پر پھر اس میں نہیں جانا چاہتا. میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس پر ہوں. میں کسی حرام چیز کو اپنے آپ کے لیے کسی بھی طریقے سے ہیلے بہانے یہ وہ کر کے حلال کر لینا. اب آپ بتائیں زنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ سب کے سب کہیں گے حرام. کوئی بھی بندہ یہاں نہیں ہے، مجھے پتا ہے یہ سوال صرف یہاں کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، سب سے سوال پوچھا جائے، سب کے سب کہیں گے زنا بالکل حرام ہے. ایک اور سوال، انٹرسٹ، سود حرام ہے حلال ہے؟ حرام تو ہے، یہ ہمارے جوابات ہیں. ہم میں سے کئی ایسا سوچتے ہیں، ہم میں سے کئی ہاں حرام تو ہے مگر یہ کس نے حلال کیا اس کو؟ اللہ عز و جل نے. بتائیں کہیں قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث سے کہیں کوئی دلیل ہے؟ بلکہ دلیلیں قرآن کی آیات تو اس کے خلاف جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں اگر تم سچ مچ کے مسلمان ہو تو ربا چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور اگر کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو اعلان جنگ. اب بتائیں آپ مجھے کہ ربا حرام ہے کہ حلال ہے؟ اور حرام سے حلال کس نے کیا؟ میں نے، آپ نے، ہم جیسے کچھ پاکھنڈیوں نے اپنے مطلب کے لیے. جبکہ صاف میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت پڑھی ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ. ارے تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو روزی روٹی اللہ عز و جل نے اتاری ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اور تم ہو کہ اس میں سے کچھ کو تم اپنے لیے حرام اپنے لیے حلال ٹھہراتے ہو. قُلْ اللَّهُ لَكُمْ. آیت ہی ویسی ہے، کھول کر دیکھیں، بڑا مت. قُلْ وہ جب ایسا مت آتا ہے نا وہ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. قُلْ اللَّهُ لَكُمْ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ. کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم اس کو حلال قرار دو، اس کو حرام قرار دو؟ کون ہوتے ہو تم؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ دوسری جگہ اللہ عز و جل کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اپنی زبانوں سے کسی چیز کو
جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے حرام مت کرو، جو حرام قرار دی گئی ہے اسے حلال مت کرو. یہ اللہ عز و جل کا ہے. یہ پریروگیٹو جو ہے، یہ ڈومین جو ہے وہ اللہ عز و جل کا ہے. ہمیں وہ حدیث پتہ ہے نعمان بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما امور پتہ ہے نا آپ کو کہ حرام بالکل واضح، حلال بالکل واضح، اور یہ جو حرام اور حلال کے بیچ کی جو باؤنڈریز کے بعد یہ جو بیچ میں جو بچتا ہے وہ اللہ عز و جل کا ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی چیز کو حلال قرار دینے والے؟ اگر ہم کسی چیز کو حلال قرار دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اوپر جائیں نا، اوپر جائیں. اسلاف، ہمارے اسلاف قربان جائیں ہم، ہمارے ماں باپ ہمارے اسلاف پر، صحابہ تابعین وغیرہ کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں. ان سے کوئی فتویٰ اگر کوئی پوچھنے جاتا نا کسی چیز کو لے کر کے، خاص طور سے کسی ایمبیگوس چیز، مشتبہ، پتہ نہیں ہے، کنفیوزنگ ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں غور سے سنیں. ہاں، ایسی چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں صاف نہیں ہے، کنفیوزنگ لگتا ہے دیکھنے میں، وہ علماء کو پتہ ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو تو نیکڈ آئیز سے صاف کنفیوزنگ لگے گا. ایسی حلال حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایمبیگوس میٹرز کی بات کر رہا ہوں میں. جو چیز کنفیوزنگ لگے اس کے بارے میں ہمارے اپنے اسلاف حلال حرام نہیں کہتے تھے. اراہو کذالک، میرے حساب سے شاید ایسا ہے، یجوز شاید جائز ہے، لا یجوز جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے، یکرہ یہ مکروہ ہے. دیکھیں نا کیسے سیدھے سیدھے دھڑلے سے حرام، دھڑلے سے حرام نہیں بول رہے ہیں، ڈر ڈر کے زبان کھولتے ہوئے شاید ایسا ہے، شاید ویسا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. کون سے امور کے بارے میں؟ کنفیوزنگ میٹرز، ایسی چیزیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ابھی دلیل صاف طور پر سمجھ میں نہیں آتی. ایسی چیزوں کے بارے میں اگر ہمارے اسلاف نے لا یجوز، یجوز، یکرہ، لا یکرہ، اراہو کذا، یہ اگر وہ کہے گئے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کنفیوزنگ میٹرز کو نہیں، حرام کو حلال قرار دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ فرق سمجھ میں آیا؟ جو میٹرز پہلے سے کنفیوزڈ ہیں ان کے بارے میں ہمارے اسلاف منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں، اور ہمارے آج کل کے کچھ لوگ، اللہ عز و جل رحم کرے، کیسے پتہ نہیں کہاں سے فتوے لے کر کے آتے ہیں. ربا حلال ہے، پہلی دفعہ ہو تو حلال ہے، پہلا گھر ہے آپ کا حلال، کار لو حلال. کہاں سے، کہاں سے دلیلیں کہاں سے ملی؟ میں بتاؤں گا، بات کروں گا اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ. کہاں سے آئی یہ باتیں؟ کیوں، کیسے ہم اپنی کنوینئنس کے لیے ہم نے اسلام کو مروڑنا شروع کیا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ یہ ساری کی ساری زمین اللہ عز و جل کی ہے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں کہتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ کلہم سواء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربا کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کی لکھنے والے پر، گواہی دینے والوں پر، سب پر اللہ عز و جل کی لعنت ہو. لعنت کا مطلب پتہ ہے ہمیں؟ لعنہ اللہ، قرآن میں شیطان کو لے کر کے آتا ہے لعنہ اللہ. اللہ نے شیطان پر لعنت بھیجی. ہم شیطان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. وہ شیطان نے جحود کیا تھا، اس وجہ سے وہ جحود، یاد آیا؟ شروع میں نے بتایا تھا جحود ایک ایسی چیز ہے، جانتے بوجھتے کسی چیز کا انکار کرو تب آپ اسلام کے دائرے سے باہر جاؤ گے. ابلیس مسلمان تھا، اس کو جب کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جواب میں کیا کہا؟ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. جحود، میں نہیں کرتا سجدہ اس کا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، میں اس کا سجدہ کیسے کروں جو مجھ سے زیادہ پاورفل نہیں ہے؟ انکار کیا نا جانتے بوجھتے. اس کو تمام چیزوں میں جانے کا نہیں تھا، بس ایک سجدہ. تو آپ اور میں اس طرح کیسے کسی چیز کا بڑی آسانی سے ہماری اپنی کنوینئنس کے لیے حلال ٹھیک ہے، حرام ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ سود حلال ہے، وہ پتہ ہے کہاں سے لے آتے ہیں دلیلیں؟
قاعدہ ہے عربی زبان کا، بلکہ اسلامی فقہ کا ایک قاعدہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات. کچھ ضرورتیں انسان کی، ضرورتوں سے مراد، میں اس پر پھر بتاؤں گا آپ کو، ضرورتوں سے مراد میری اور آپ کی ضرورت میں فرق ہے. میری ضرورت ایک ایئر کنڈیشنڈ کار ہو سکتی ہے، ایک اے سی ہی میری اپنی، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میری ضرورت ہے وہ. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی معمولی ٹن کے گھر میں بھی رہ لے، وہاں بھی گزار بس، تو کون طے کرے گا، کون طے کرے گا ضرورت کیا چیز ہے؟ کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو چل کر کے، غور سے سنیں قاعدہ کیا ہے، الضرورات تبیح المحظورات. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو کسی حرام چیز کو، غور سے سنیے گا، جائز نہیں، مباح، مباح، ٹھیک ہے، پرمیشن دی جا سکتی ہے، مباح. الضرورات تبیح، تبیح جو ہے نا لفظ اباحہ سے آیا ہے، تو حلال نہیں ہے یہ، میں نے جائز نہیں یہ کہا نا، حلال نہیں ہے یہ، وقت رہتے وقت کی ضرورت ہے. اس کی مثال دوں میں آپ کے سامنے. آپ کہیں سفر پر ہیں، کسی جنگل میں یا کسی ریگستان میں، سخت پیاس لگی ہے، آپ نے جو پانی اپنے ساتھ کیری کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب پانی کی تلاش، کہیں پانی نہیں مل رہا، اتنا تلاش کیا آپ نے پانی، اتنا تلاش کیا آپ نے پانی کہ اب اگلے 2 منٹ میں اگر آپ کو پانی نہ ملے واللہ آپ کی جان جائے، آپ کی جان جائے. میں 2 منٹ میں پانی نہیں ملے گا تو گلا سوکھے گا، روزہ نہیں رہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جان چلی جائے گی انسان کی. ایسی صورت میں اللہ عز و جل نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں گندا پانی ملے، دوسرے معنوں میں شراب، تو 1-2 گھونٹ، پوری بوٹل نہیں، 1-2 گھونٹ صرف اپنے گلے کو تر کریں تاکہ آپ زندہ رہ سکیں. وہ ہے ضرورت. ضرورت کو عربی میں مظنۃ الہلکہ کہتے ہیں. مطلب کیا ہوا اس کا؟ ہلاک ہو جانے کا خوف، ہلاک ہو جانے کا خطرہ. اب آپ بتائیں مجھے، میں کسی جگہ بزنس کر رہا ہوں، میرا بزنس واللہ اچھا چل رہا ہے، آمدنی اچھی خاصی ہے، کرایہ چلتا ہے میرے بزنس کی وجہ سے، میرے دکان کا کرایہ، گھر کا کرایہ، بچوں کی پڑھائی. میں کس وجہ سے، کون سی ایسی میری مظنۃ الہلکہ، ہلاک ہونے والی کون سی ایسی صورت ہے کہ میں نے اپنے آپ کے لیے سود حلال قرار کر لیا؟ کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مظنۃ الہلکہ، جہاں آپ کو پتا چلے کہ بھئی اگر یہ نہ ہو، ہے نا قرآن میں آیا تھا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. بھوک سخت لگی ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کو، پتا ہے اگر آپ نہیں کھاؤ گے آپ کی جان جائے گی، خنزیر کا لقمہ پڑا ہے، مزے لے کر نہیں، جان بچانے کی خاطر کھا سکتے ہیں. یہاں دھڑلے کے ساتھ ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، کہیں کوئی پریشانی کسی جگہ نہیں ہے، بس صرف ایک وہ ہے کہ نہیں اگر میں لون نہیں لوں گا تو وہ جو سامنے والا ہے وہ مجھ سے آگے نکل جائے گا، اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاؤں گا، بازار میں مارکیٹ میں کھڑا رہ نہیں پاؤں گا، مجھے یہاں سے کیوں اللہ عز و جل کے بارے میں بیکار میں غلط سوچتے ہو آپ؟ ہے نا، اللہ عز و جل کے بارے میں ہمیشہ بندے کو حسن ظن رکھنا چاہیے. وہ حسن ظن سے یاد آیا، غفور ہے، رحیم ہے، اللہ عز و جل کے بارے میں سوچتے ہیں نا ہم. تو جہاں اللہ عز و جل کو ہم اتنا غفور، اتنا، تو کیوں اللہ عز و جل کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ عز و جل غنی ہے، دے گا مجھے دے گا، کسی اور کو دینا دے مجھے دے گا، میں اس کے حلال کو، اس کے حرام کو میں حلال نہیں کر لوں گا، مجھے دے. کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ نہیں، اصل میں ماجرا یہ ہے کہ آپ اگر 25 سال سے کسی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہوں تو 25 سال میں جتنا پیسہ آپ کرائے میں دو گے نا اتنے میں آپ کا خود کا گھر بن سکتا ہے. تو ایسے موقع پر تو ہاں کیس بنتا ہے آپ کا. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے، یہ ہمارے اپنے ساتھ اٹھنے، ہم کہتے ہیں، اللہ المستعان، کہتے ہیں ہم یہ نہیں 25 سال میں سالانہ میں 3 لاکھ دیتا ہوں، 75 لاکھ 25 سال میں، اس کا مطلب میں 75 لاکھ میں بنگلہ خرید لوں، مجھے کوئی ابھی 75. تو ایک کام کرتا ہوں، میں بینک کو جاتا ہوں، میں بتاتا ہوں میرے پاس سے لینڈ پڑی ہوئی ہے، اس کی ویلیو کرو، آپ مجھے کتنا دے سکتے ہو؟ 60 ملے گا، میں 15 کہیں سے ارینج کر لیتا ہوں، میں اس کو دھیرے دھیرے کر کے 25 سال میں دوں گا. کیوں؟ سوال لے آئیے.
اگر آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو کیا آپ کی جان جا رہی ہے؟ پھر کیسے حلال ہو گیا؟ الضرورات تبیح المحظورات. ہمیں پتا ہے کہ مجبوریاں ایسی ہوں کہ جن کی وجہ سے میری اور آپ کی جان جا سکتی ہے، تب وہ چیز، وہ بھی 2 گھونٹ 2 لقمے کھانے کی اجازت ہے. اور ہم ہیں نہیں پہلا گھر ہے تو چلے گا. اللہ المستعان. بھئی پہلا گھر ہے تو چلے گا، یہ کہاں سے آ گیا فتویٰ؟ مطلب کیا ہوا اس کا؟ پہلا گھر ہے تو چلے گا، دوسرا گھر ہے تو نہیں چلے گا. یہی کچھ لوگ کہتے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے کچھ لوگوں کو میرے پاس آ کر، دیکھیں مجھے کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر پہلا گھر ہے تو چل سکتا ہے، دوسرا گھر ہے تو نہیں چلے گا. میں نے کہا جس وجہ سے ان صاحب نے آپ کو دوسرا گھر ہونے کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے، وہی وجہ پہلا گھر بھی قرار بنتا ہے. اسی وجہ سے پہلا موقع بھی حرام کا بنتا ہے آپ کا، پہلی بار بھی حرام ہے وہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا سیکنڈ گھر ہو تو حرام، پہلا گھر ہو تو حلال؟ ارے اللہ عز و جل کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے 75 یا 50 لاکھ یا 20 اتنی قیمت تک ادا نہیں کر سکتے ہم لوگ. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. یہ اللہ عز و جل کی جو کموڈٹی ہوتی ہے نا، بہت کاسٹلی ہوتی ہے. ارے ہم ایک طرف تو وہ آیت پڑھتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ عز و جل نے ہم سے ہماری جانیں خرید لی، ہمارے مال خرید لیے. کیوں؟ کہ وہ بدلے میں ہمیں جنت دے گا. اور جنت ہمیں چاہیے بھی. اور ہمارے پاس جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جو ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، یہ جو پیسہ دیا ہے، وہ کس نے دیا ہے؟ وہ دیا ہی اللہ عز و جل نے ہے. تو ہم کیسے، کس حساب سے ہم اس کو حلال کہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کئی لوگوں کے الگ الگ، نہیں اصل میں مجھے کار چاہیے تھی، میری ایسا ہے، میرا مسئلہ ویسا ہے. بھئی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کار افورڈ نہیں کر سکتے تو بائک پر چلیے، اللہ عز و جل سے دعا کیجیے، اللہ عز و جل دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. بھروسہ کہاں ہے اللہ عز و جل پر ہمارا؟ ایک طرف ہاں اندھا بھروسہ ہے اللہ عز و جل پر، ویسے ہونا بھی وہی چاہیے، مگر کچھ صفات پر ہے. غفور اور رحیم ہونے پر اندھا بھروسہ ہے. اللہ عز و جل جواد، اللہ عز و جل غنی، ہمیں اللہ عز و جل خوب عطا کریں گے، ہمیں اللہ عز و جل بے نیاز کر دیں گے، انڈیپینڈنٹ کر دیں گے، سیلف سفیشینٹ کر دیں گے. اس پر بھروسہ نہیں مجھے ہی کرنا پڑے گا. یہ کب تک 2 منہی زندگی جئیں گے ہم؟ کب تک؟ میں نے کہا نا 2 چیزیں، صرف 2 چیزیں، زنا اور ربا اگر کسی نے اپنے سوسائٹی میں حلال کر لیا تو اس نے دوسرے معنوں میں اللہ عز و جل کا عذاب اپنے آپ پر حلال کر لیا. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے اس طرح سود پر گھر لیا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ بینک کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ون ون سچویشن. بینک کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، میرا بھی فائدہ ہو رہا ہے. 25 سال بعد مجھے گھر مل جائے گا، 15 سال بعد مجھے گھر مل جائے گا میرے بچوں کے. ارے بچوں کی آخرت کی فکر کرو، بچوں کی دنیا کی کیا فکر کرتے ہو؟ کئی مرتبہ تو پتہ چلے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کی جان گئی ہے، وہاں فوراً آپ کو آپ کے بچے کا جاب مل گیا ہے. کئی ایسے حالات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہوں گے تو ہمارے اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں گے، اچھی شکشا دیں گے، اچھا کھانا پانی دیں گے. ضروری نہیں ہے. نحن نرزقهم وإياكم. وہ اللہ عز و جل ہمیں بھی روزی روٹی دیتے ہیں، انہیں بھی اللہ عز و جل ہی روزی روٹی دیتے ہیں. تو اس طرح حلال اپنے آپ کو، سود خاص طور سے لے کر کے اپنے آپ کو حلال سود سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ہمیں سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کئی لوگوں کا ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں آپ اگر دارالکفر میں ہو تو سود حلال ہو سکتا ہے. مطلب کیا؟ ہم یہاں مائنورٹی میں ہیں، یہاں سود لینا چاہیے، ورنہ آپ میں کہاں تک لوگوں کے تھپیڑے کھاتے رہیں گے، یہ وہ ایسا ویسا. اگر سچ مچ دارالکفر میں رہنے کا اتنا غم ہے تو کیوں نہیں دارالاسلام ہجرت کر کے چلے جاتے؟ یہ ممکن کیوں نہیں ہوتا ہم سے؟ میں نے بتایا نا 60 لاکھ لون ملے گا، 15 لاکھ میرے پاس ہے، میں 15 لاکھ لگا کے ویزا نکالوں باہر جانے کا، کام کرنے کا. وہ نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے مان لیا. ارے دارالکفر کو دارالاسلام تو بنانے کی کوشش کریں، ہمت کریں آپ. میں لون نہیں لوں گا، کار لون ہو، بینک لون، بائک لون ہو یا ہوم لون ہو، نہیں لوں گا میں. پھر اللہ سے مدد مانگ کر دیکھیں.
اللہ عز و جل. کئی لوگ ہیں ایسے آپ کی اپنی سوسائٹی میں ملیں گے, تھوڑا سا کھول کر کھنگال کر دیکھیں, آپ کی اپنی سوسائٹی میں لوگ ملیں گے آپ کو جنہوں نے کبھی کوئی ربا کا کاروبار نہیں کیا ہے اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس 2 بیڈ روم کا بھی ڈھنگ کا گھر نہیں ہوتا. وہیں وہ لوگ جو لون لے کر کے, ہوم لون لے کر کے گھر خریدتے ہیں, سود کو جائز حلال سمجھتے ہوئے ہوم لون لے کر گھر خریدتے ہیں, ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے, وہ آئے دن کسی مولوی سے فتویٰ پوچھتے پھرتے ہیں, سود حلال ہے کیا؟ ایک نئے مولوی آ گئے, اچھا ان کو زیادہ یہ مدنی ہے کیا؟ ہاں, سود حلال ہے کیا؟ انہوں نے حرام کہہ دیا, میں دوسرے کو تلاش کرتا ہوں. یہ جب تک ان کو وہ بندہ مل نہیں جاتا جو حلال ہے کہے, تب تک ٹٹولتے رہتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الاثم ما حاک فی صدرک, گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے. یہ کھٹک رہا ہے نا, لون لے تو لیا ہے, گھر میں رہنے تو لگا ہے, مگر کھٹک رہا ہے. یہ اسی کھٹک کی وجہ سے بار بار کبھی اس مولوی, کبھی اس مولوی, کبھی اس مولانا, کبھی اس مولانا, کبھی یہ شیخ, کبھی وہ شیخ, جب تک, اور وہاں سے مل بھی جائے اگر کسی کے پاس سے فتویٰ, اس کے بعد والا اگر کوئی عالم ایکسیڈنٹلی بھی ان کے کان میں آواز پڑے کہ نہیں حرام, پھر تلاش شروع ہو جاتی ہے, ارے ایسا ہے کیا, میں نے تو لے لیا نا, کیا کیا. یہ تو صرف ایک سائیڈ ہوا اس کا. دوسری طرف دیکھیں, میں نے کہا نا ابھی, جو زندگی میں کبھی لون نہیں لیتے ہیں ان کو دیکھتے ہوں گے آپ, بڑے سکون سے, چھوٹی سی کھولی ہوتی ہے ان کی, چھوٹا سا گھروندا ہوتا ہے ان کا, سکون کی زندگی. وہیں یہ لوگ جو لون لے کر کے گھر لیتے ہیں, ہمیشہ بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں, جھگڑے, جبکہ اللہ عز و جل کہتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ عز و جل نے تمہارے اپنے گھروں کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. کہاں ہے سکون؟ سکون کہاں ہے؟ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بتائی نے میں نے, الاثم ما حاک فی صدرک وخشیت ان یطلع علیہ الناس, گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ کو ڈر لگا رہے کہ لوگوں کو کہیں یہ بات پتہ نہ چل جائے. وَلَوْ أَفْتَوْكَ وَلَوْ أَفْتَوْكَ وَلَوْ أَفْتَوْكَ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر چاہے لوگ فتویٰ دیتے رہیں کہ یہ حلال ہے. ہوش کے ناخن لیجئے, کبھی سود کو, بلکہ کسی بھی حرام چیز کو اپنے آپ پر حلال مت کیجئے. ہم پہلے ہی مسلمان, ایز اٹ از مسلمان, پوری دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیں مسلمان, بتائیں آپ کون سی پورے میپ پر, ورلڈ میپ پہ انگلی رکھ کے بتائیں کہ یہاں کے مسلمان سکون سے ہیں. کہاں, کون سی کنٹری کے مسلمان سکون سے ہیں؟ سب جگہ پریشانی ہے. خصوصاً پچھلے 8-10 سال میں یہاں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. اب بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے, اب بھی ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے, اب بھی حلال کو حلال, حرام کو حرام نہیں کہیں گے, اب بھی وہی شرارتیں, وہی مستیاں. اب کب تک؟ عذاب حلال ہو چکا ہے, سمجھیں, یہ عذاب ہی تو ہے. دوسرے میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلے کرنے والا, مگر ایک انسان کو خود اپنے تئیں یہ سوچنا چاہیے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہاں مجھے اللہ آزما رہے, نہیں, ایسا مت سوچیں. دوسروں کے بارے میں سوچیں, ہاں ان پر بڑی مصیبتیں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے بہت آزمائش ہو رہی ہے ان کی, نہیں, اپنے بارے میں خوش فہمی, غلط فہمی میں نہ رہیں. تو ہمیشہ سود کو حرام ہے, حرام قیامت کی صبح تک رہے گا, حرام ہی سمجھیں. میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطبے میں بتاؤں گا کہ صرف مسائل کو سامنے لا کر کے پیش کر دینے سے بات نہیں بنتی. میں آپ کے 2-4 منٹ اگر زیادہ لوں تو برا نہ مانیں, میں آپ کے سامنے ان کے سلوشنز رکھنے کی کوشش کروں گا باذن اللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ایسی غفلت میں زندگی گزارنے سے بچائے رکھے کہ ہم حلال کو حرام سمجھتے بیٹھیں, حرام کو حلال سمجھتے بیٹھیں, اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہیں. اللہ عز و جل سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں زندگی بھر اسلام پر رکھے. آمین اللہم آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں نے کہا کہ صرف آ کر کے ٹائیں کر کے نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور وہیں میں اسی ٹوکن سے ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ اکثر مسجدوں میں, ہندوستان بھر کی مسجدوں میں جائیں, اکا دکا کو چھوڑ کر کے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ علماء آتے ہیں, خطیب آتے ہیں, خطبہ آتے ہیں, خطبے دیتے ہیں, جاتے ہیں, اس کے بعد 5-10 منٹ یا گھنٹہ 2 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ دن بھر بڑی
بڑی زبردست تقریر تھی، بڑا زبردست بیان تھا، بڑے، ان کو اور ایک بار بلانا چاہیے. یہ دس از ناٹ دی آبجیکٹو. یہ مقصد نہیں ہوتا. یہاں اس منبر رسول سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے، مجھ جیسا کوئی بندہ آیا، کوئی عالم آ کر کے کھڑا ہو، آپ سے بات کرے تو وہ چینج چاہتا ہے سوسائٹی میں. آپ آئے، آپ کا خطبہ اچھا لگا، یہ لیجیے آپ کا لفافہ، دوبارہ ملیں گے پھر نہیں. کب تک یہ رویہ رہے گا ہمارا؟ چینج کمز فرام ود ان، اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کی ہم کوشش کریں. واللہ ہم اس حدیث کو جانتے ہیں، ہم ایک قدم اللہ عز و جل کی طرف بڑھاتے ہیں تو اللہ عز و جل ہماری طرف، ہم چل کر اللہ عز و جل کی طرف جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں. پہل ہمیں کرنی ہے، لہذا پہل جو کرنی ہے اس میں سے ایک پہل یہ ہو سکتی ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پورے ہندوستان میں کتنے کروڑ مسلمان ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 20 کروڑ. اور 20 کے 20 کروڑ تو ویل ٹو ڈو حالت میں نہیں ہے، پتہ ہے ہمیں. 50% کاٹ دیجئے، ہو سکتا ہے 50% سلمز رہتے ہوں، ان کے پاس ایک پیسہ خود کے پاکٹ میں نہیں رہتا ہو، مگر باقی کے 10 کروڑ تو کم از کم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے ان کا، زندگی بھر ہر مہینہ کھاتے پیتے تو ہیں وہ. اگر یہ تمام کے تمام ہندوستان بھر کے مسلمان، صرف 10 کروڑ، 20 میں سے 10، 50% مسلمز، روز صرف 1 روپیہ کسی ایک اکاؤنٹ میں جمع کریں. مثال دے رہا ہوں، آپ سوچیں کہاں تک جا سکتے ہیں. روز 10 کروڑ مسلمان روزانہ 1 روپیے کے حساب سے جمع کرتے ہیں تو مہینے بھر میں 30 کروڑ، 30 کروڑ، سال بھر میں 3600 کروڑ. کتنی رقم ہو گئی؟ کسی کے پاکٹ سے 30 روپے سے زیادہ نہیں گیا ہے. اور اگر وہی کوئی 10 روپے دے، کچھ ہوں 100 روپے دیں، صرف 4000 کروڑ میں ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنوں کے گھر بچ سکتے ہیں، کتنوں کے گھر بنائے جا سکتے ہیں، کتنوں کو کاروبار لگا کے دیا جا سکتا ہے صرف ایک سال میں. 4000 کروڑ. کیا یہ نہیں کر سکتے ہم؟ ہاں مجھے پتا ہے ہم یونائٹڈ کہاں ہیں، امت میں اصل میں اتفاق ہی نہیں ہے، اتحاد ہی نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کر پائیں، پتا ہے مجھے، مگر کہیں نہ کہیں تو شروعات ہو. اور وہ شروعات ہو سکتا ہے یہاں اسلامک بینک ہے نا، آپ کا اپنا اسلامک بینک ہے نا یہاں پر، اسی قریے میں، اسی قصبے میں، بلکہ میں شہر کہوں آپ کو، اسی شہر میں آپ کے اسلامک بینک ہے. وہاں جا کر کے پیسہ جمع کریں اور وہاں کے لوگوں سے کہیں آپ کہ بھائی اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لاتے ہیں. اسی مسجد کے یا اسی شہر کے لوگ ہی اگر پیسہ جمع کرنے لگے تو یہاں کے اپنے باشندوں کے لیے جو BPL ہیں، بلو پاورٹی لائن جو ہے، ان کا آسانی سے سمادھان ہو جائے، آسانی سے. یہ ایک سلوشن ہوا، سمپل، بس ایک سلوشن. سوچ کر دیکھیے 4000 کروڑ گننے میں کتنے لگتے ہیں. ویسے اگر 40,000 کروڑ ہو تو طاقت دیکھا، اتنی طاقت. پھر دیکھے تو پاکٹ سے کچھ نہیں گیا. وہ 10 روپیہ تو ہم ویسے بھی سگریٹ میں، چائے میں، 10 روپیہ، 100 روپیہ. دوسرا سلوشن اس کا یہ ہے کہ ہم میں سے جو صاحب ثروت ہیں، پیسے والے ہیں، وہ آگے بڑھ کر کے آئیں. اگر کسی نے بینک سے لون لیا ہے تو اس کا لون چکتا کرنے کی کوشش کریں، اس کے پاس سے کوئی چیز لے کر کے گروی رکھ لیں. آپ سلوشنز ہیں، بس لوگوں کو دیکھنا ہے کہ سلوشنز کہاں ہیں. نہیں، میں جب تک خوش ہوں، میں جب تک چنگا ہوں تب تک ٹھیک، جب میری پرابلم آئی تو ساری دنیا کو پرابلم آ گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ. تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے آئیں. وہ حدیث سنی ہے آپ نے جو قرض جس کو دیتا ہے کوئی بندہ ہے، وہ اللہ عز و جل بلائیں گے قیامت کے دن اس کو. اللہ عز و جل کرے آپ ہوں وہ سب، بلکہ آپ اس سے بھی زیادہ ہوں. اللہ عز و جل بلکہ آپ لوگوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. آمین اللہم آمین. میں بتاؤں آپ کو، معسر ایک ایسا شخص جو کسی کو قرض دیتا ہے اور سامنے والا قرض لینے کے بعد وقت پر لوٹاتا نہیں ہے، تو یہ بندہ کیا کرتا ہے، اپنے جو عمال ہیں، اس کے جو ورکرز ہیں، اس کے نیچے جو کام کرتے ہیں، ان کو بولتا ہے جاؤ بھائی کلیکشن کا ٹائم ہے، وہاں سے وہاں تک جاؤ، فلاں گاؤں میں جا کر کے سب کے پاس سے کلیکٹ کر کے آؤ پیسے. اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آنا کانی کرے دینے میں، پتہ کرو اس کا ریزن کیا ہے. اگر اس کے پاس ریزن ہے، ٹائم دو اس کو، اگلے مہینے جاؤ اس کے پاس. اگلے مہینے جانے کے بعد پھر پتہ چلے پھر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ٹائم دو اس کو.
ایسا شخص قیامت کے دن اللہ عز و جل کے ہاں لایا جائے گا. اللہ عز و جل اس کا نامہ اعمال دیکھیں گے, کوئی نیکی نہیں ہے اس کے نامہ اعمال میں, کوئی نیکی نہیں. بس یہ ایک چھوٹا سا کام کہ جب بھی کسی کے پاس سے قرض وصول کرنا تھا واپس, تب یہ دیکھتا تھا بھائی پیسہ ہے, دے پاؤ گے, نہیں دے پاؤں گا, ٹھیک ہے آپ کو ٹائم دیتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کو اور ٹائم, ٹھیک ہے آپ کو اور ٹائم. تو اللہ عز و جل جب اس سے دریافت کریں گے, پوچھیں گے, تو یہ یہی کہے گا بس میرے پاس تو بس یہی ہے اپنے نامہ اعمال میں کہ میں لوگوں کو ٹائم دیا کرتا تھا, قرضہ لوٹا نہیں پاتے تھے تو ٹائم دیا کرتا تھا. واللہ احق بذالک, اللہ عز و جل کہیں گے کہ اس کا حقدار تو میں ہوں. تم جتنا ٹائم دیا کرتے تھے, آج تمہارے اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں نہیں ہیں, تمہارے نیکیوں کے نہ ہونے کے باوجود تمہیں ٹھیک ہے جاؤ کرنے والا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں, جنت میں جاؤ. ہم جنت ہی تو چاہتے ہیں. کوئی ہے جو اس دنیا میں دوبارہ واپس آنا چاہتا ہے؟ جنت. تو اس طرح کے سولوشنز دیکھیں. سیلریز وقت پر دیا کریں. سیلریز میں جو انکریمنٹ ہونی ہے, جو دینا ہے آپ کو تھوڑا سا 8% بڑھا کر کے 10%, 5%, وہ للہ بڑھایا کریں. کیا ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی ہماری سیلری اس طرح بڑھا کر دے؟ ہم لینے کے وقت تو بہت محتاج نظر آتے ہیں, دینے کے وقت بہت کنجوس ہو جاتے ہیں. سیلریز وقت پر دیا کریں. ایک اور چھوٹی سی چیز اس میں, سیلریز کو ہمیشہ 1 جنوری, 1 فیبروری, 1 ماہ نہیں, 1 محرم, 1 صفر, 1 ربیع الاول, یہ اس پر کوشش کریں. اس پر خوب باتیں ہو سکتی ہیں مگر فوڈ فار تھاٹ, بس فوڈ فار تھاٹ ہے کہ آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ بزنسز میں ہیں, آپ کے ہاں کئی سارے سیلز مین کام کرتے ہیں, ان کو آپ اسلامک مہینوں کے حساب سے سیلریز دیجئے. 11 دن کی زیادہ سیلری دیں گے آپ ان کو اینڈ آف دی ایئر. کتنا خوش ہوں گے وہ. آدھی سیلری زیادہ ملتی ہے. آپ کو جو ملنا ہے وہ آپ کو ملے گا. آپ کے پاس سے نکال کے 11 دن کے لے کے نہیں جا رہا بندہ, ہو اس کا حق ہے, وہ اس کا حق ہے. تو اس طریقے کے سولوشنز کو دیکھنے کی کوشش کیجئے. اور جو بھی بندہ مقروض ہو, اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ اللہ عز و جل اسے قرض سے نجات دے. اللہ عز و جل ہم تمام کو ہمیشہ قرض سے دور رکھے. اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے, قرض سے مکت ہو کر رکھے. اللہ عز و جل ہمیں صرف اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اس کے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے. آمین اللہم آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.